اچھا ایک علی بھائی میں ابھی آپ سے جو کویشچن کروں گا اس پہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں تو آپ اس کی انگلش ڈبنگ کرا کے نا لازمی چلا دیں گے. یہ سوال بڑا پریشان کن ہے. یہ کہیں اپنا انٹرنیشنل لیول کے فزکس کے پروفیسر ہیں اور مولید ہیں, یہ اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ اس کے لیول کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا, یہ ان کا نام میرے ذہن سے نکلا, یہ نیل ڈی گراس ٹائسن نام ہے. اچھا, وہ ویسے زبان کے بھی بہت تیز ہے, چرب زبان ہے, بہت زیادہ, یہ ریچرڈ ڈاکنز سے بھی زیادہ چرب زبان ہے. تو انہوں نے لیکچر دیا, وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں جی میں تو ایگنوسٹک ہوں, یعنی کہ میں دریا نہیں ہوں, میں ایگنوسٹک ہوں کہ میں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا لیکن بہرحال جی انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں خدا کو مان لیتے؟ انہوں نے کہا جی میں خدا کو کیسے مان لوں کہ جو خدا کے بارے میں تصور کوئی بھی مذہب ہو, اسلام پہ نہیں اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کوئی بھی مذہب ہو, ان کی دو تو باتیں ہیں نا. ایک یہ ہے وہ کہیں گے جی خدا جو ہے وہ آل نوئنگ ہے, دوسرا یہ ہے کہ لونگ ہے, تیسرا یہ ہے کہ مرسیفل ہے اور وہ ساری خوبیاں ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جب کہ میں سائنس پہ جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو قدرت ہے نا وہ ہر وقت ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں ہے. کیٹاسٹرافیز آ رہی ہیں, ولکینوز آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک سے بچ گئے تو بیماریاں آ رہی ہیں, ایپیڈیمکس آ رہی ہیں, بچے ڈسیبلڈ پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا جواب جب میں کسی بھی مذہب کے پیروکاروں سے مانگتا ہوں نا تو وہ ظاہر وہ عیسائیوں سے مانگتے ہوں گے, تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی. تو کہتے ہیں میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ یار گاڈ ورکس ان مسٹیریس ویز وچ وی ڈو ناٹ ایون نو. تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر میں ایسی خدا کو کیسے مان لوں کہ جب آپ یہ کیوں دعویٰ کرتے. وہ کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں جی آپ پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ خدا کو مانو, آپ کہیں جی ہمیں خود نہیں پتا خدا کا, آپ مان لو. نہیں دیکھیں اس کا بات یہ کہ میرا آپ کے ساتھ یہ کلپ ریکارڈڈ موجود تھا. یہ آخری سوال ہے جی. اچھا, نان مسلمس کے کوسچنز اور ایتھیس کے کوسچن انجینئر محمد علی مرزا 40 منٹ کا میرا وہ کلپ آپ کے ساتھ ریکارڈڈ ہے. میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی. پہلی بات ہے مسلمانوں کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ گاڈ از آل لونگ, ہم تو یہ دعوے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو خدا کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے, یہ کرسچینٹی نے یہ بات کی ہے. میں اصولی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کو آخرت کے بغیر سمجھیں گے تو جو ہمارے مخالفین کا مقدمہ ہے وہ مضبوط ہے, اور ہم کسی بات کا جواب نہیں دیتے, جواب کے بغیر ہی کہتے ہیں کہ ان کے اعتراضات بالکل ٹھیک ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا مقدمہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم دنیا کو ایک حصہ سمجھتے ہیں, ایک ہول لائف کا ایک پورشن. آخرت کے ساتھ جب اس کو میچ کریں گے تو بالکل فٹ ان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے کس طرح کسی کو جانچے, اور اگر بغیر آزمائش کے اپنے علم کی بنیاد پہ جانچ کے پھینک دے تو آپ نے گلا کرنا ہے کہ یا اللہ منو ایک بار موقع تو دینا تکتا میں کہنا نیک سا. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے, سرکمسٹانسز سے گزار کے آزما رہا ہے. آخرت کے ساتھ دنیا کو سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی آخرت. یہ تو ہود بھائی نے بھی باتیں کی تھی کامدی صاحب کے ساتھ, وہ پڑا ہوا ہے کلپ یوٹیوب کے اوپر. کامدی صاحب نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں ان چیزوں کے جواب دیے, کوئی پرانے نئے اعتراضات نہیں ہیں, بہت پرانے اعتراضات ہیں. خدا کو تو چھوڑ دے, یہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کو کہو کہ کیا تم فزکس کی ساری برانچز کو جانتے ہو, تو وہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے ساری برانچز کے ہر چیز کو؟ یہ تو آئنسٹائن بھی نہیں کہہ سکتا. تو کیا اس کی بنیاد پہ اس نے فزکس کے ایز اے علم ہونے کا انکار کر دیا, اس سبجیکٹ کا انکار کر دیا؟ وہ کہے گا سبجیکٹ کو میں مانتا ہوں, میری ایکسپرٹیز اتنی تک. تو جو مخلوقات پہ آپ کی ایکسپرٹیز اتنی تک ہے, جو خالق ہے جس کا اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج ہے, اس کی ہر چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو تو دنیا میں کئی چیزوں کا نالج نہیں ہے, تو آپ اس کی بنیاد پہ اس پورے علم کا تو انکار نہیں کر رہے, تو خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں لاجیکلی اسپیکنگ؟ تو باقی اللہ اس کا پابند تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے سارے فیصلوں کے بارے میں کرے. آپ اپنے کئی فیصلے اپنی اولاد سے نہیں ڈسکس کر سکتے, آپ اگر باس ہیں تو اپنے سب آرڈینیٹ سے نہیں ڈسکس کر سکتے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں کہ اس نے اپنے سارے معاملات لوگوں سے ڈسکس ہے, اور اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے. وہ قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام, وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں بعض کا کروشل بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی گردن مڑ گئی, بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا. اللہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوتا ہے, تقدیر کے فیصلے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزمانا ہے, کسی کو اولاد دے کے, کسی سے لے کے, کسی کو دولت دے کے, کسی سے لے کے. اس نے ہزاروں ٹیسٹ ہر بندے کے لیے مختلف رکھے. دنیا میں کتنے نیک انسان ہیں جو قتل ہو گئے ہیں, اور کتنے بدماش ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے رہے. اگر آخرت نہ ہو تو واقعی ان کا اعتراض ٹھیک ہے, یہ تو بڑا ظلم کا نظام ہے. لیکن اگر آخرت ہو کہ وہ دنیا میں قتل ہو کے آخرت کی اربوں سال کی زندگی ان کو مل گئی ہے, تو وہ ان سے ہی پوچھ لیں, وہ کہیں گے یار اسی چنگے رہ گئے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے رہ گئے ہیں, حسین علیہ السلام ان کے ساتھی کہیں گے ہم اچھے رہ گئے ہیں, تو آپ کیوں ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں؟
ٹھیک ہو گیا جی. تو پورے مقدمے کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی, میرے خیال ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم نمازوں کو جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.